کہ اصل نمونہ عمل تو والدین ہوتے ہیں. تو 3 لڑکے میرے پاس آئے 21 سال کے. تینوں نے وہ پورا لمبا کرتا عربوں والا پہنا ہوا تھا. وہاں یہ دستور ہے کہ مساجد میں آتے ہوئے خصوصاً کسی جلسے میں یا جمعہ کو آتے ہوئے نوجوان جو دیندار ہیں وہ پورا لمبا کرتا پہن کے آتے ہیں عربوں والا. وہ ان کی محبت بھی یار اس کلچر سے، اور اچھی بات بھی ہے. اور یہ کلچر بھی اور ہے نا، ان کے یہاں تو اور کلچر ہے. تو وہ تینوں آئے میرے پاس، اور اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ آپ نے بہت عرصے بعد ہم یہ بات سننے کے منتظر تھے، آپ نے اچھی بات کی ہے. کیوں؟ کہتا ہے جی میں ایک بریلوی گھرانہ میں پیدا ہوا، آزاد کشمیر سے ہمارا تعلق ہے. جب میں نے ہوش سنبھالا 2.5-3 سال کا ہوا تو مجھے یہ خیال تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا نام کنجر ہے. میں حیران ہو گیا، اس کی طرف دیکھا. کہنے لگا جی میرا پیو بلندہ ہی انسی اور کنجرا ادھر آئے. یہ ہمارے گھر کے ماحول کی بات ہو رہی ہے. کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا کوئی اور نام بھی ہے. یہ ہیں ہمارے حالات، تو کہاں لے کے جائیں گے ہم؟ اور اس نے کہا کہ پھر مجھ سے پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ نے میری بات سن لی. ہوا تو مجھ سے ایک بہت بڑا جرم یہ ہوا کہ میں ذرا جب بڑا ہو گیا، اسکول میں داخل ہو گیا، تو ایک دن کوئی بات ہوئی، مجھے غصہ آیا تو میں نے باپ کو کنجر کہہ دیا. یہی سنا تھا نا اس نے. کہتا جی باپ نے اس دن سے میرے ساتھ جو سلوک کیا نا، وہ سبب بنا کہ جب میں یونیورسٹی میں پہنچا تو میں نے باپ کے نقطۂ نظر کو چیلنج کیا اپنی اس جوانی میں. اور مجھے پتہ چلا کہ اگر اسلام سیکھنا ہے تو وہ ان کے پاس نہیں ہے، ان بدعات کا مجموعہ نہیں ہے، وہ کتاب و سنت ہے. اس وقت سے میں یہاں آ گیا. تو بتائیے ہم کر کیا رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ تو پہلی جو بات ہے وہ یہ دعوت دیجیے لوگوں کو کہ اپنی بھی اگر زندگی، اصل زندگی تو وہی ہے، اس کو سنوارنا ہے، اور اپنے بچوں کی زندگی سنوارنی ہے. تو پہلے تو یہ احساس رکھو کہ جو تم کرو گے وہی وہ کریں گے، جو کہو گے وہی سن کے وہ کہیں گے، جو بولو گے وہی سن کے وہ ہے. حکومت کی سزا جیسی کہو ویسی سنو، وہ سننی پڑتی ہے وہی. یہ پہلی بات تو یہ ان کو کریں. اور سچی بات ہے اگر کسی والد کو اپنے بچوں کی محبت میں یہ احساس ہو جائے کہ میں نے ان کے سامنے اچھی مثال قائم کرنی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہی طریقہ ہے نا، طریقہ بھی یہی ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اس سے بڑا انسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے سکھانے کا. سارے اسکول اور کالج مل بھی جائیں نا تو گھر کے 10ویں حصے کے برابر نہیں ہوتے تربیت میں. پہلی تربیت وہاں سے، پہلی ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اگر ہم والدین کو یہ سمجھا سکیں کہ دیکھو اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بناؤ، تمہاری اولاد بھی متبع ہو جائے. سیدھی بات ہے، موٹا سا مسئلہ ہے. اگر ہمارے گھر اگر اتباع سنت کا مظہر ہوں، اس کا نمونہ پیش کرے تو ہماری اولاد تباہ نہیں ہوگی، بچ جائیں گے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ فاتحہ میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا بار بار کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پہ جن پہ تو نے انعام کیا. اور انعام کن پہ کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور آگے اللہ نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ صرف اس پہ اکتفا نہ کرو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راہ پہ نہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. اب آپ دیکھ لیں ہمارا اپنا حال، ہمارے بچوں کا حال، کہ ہمارا کلچر کون سا ہے؟ جو یہودیوں کا ہے یا عیسائیوں کا. ہمارے ہیرو کون سے؟ جو یہودیوں کے یا عیسائیوں کے، یا کھلاڑی ہیں یا ایکٹر ایکٹریس ہیں یا ماڈلز ہیں. یہ ہم نے کلچر اسی طرف، ہم پیسے لگا کے پیسے دے کے ان کو بھیجتے ہیں گرامر اسکول جاؤ، اور ان کو ہم بھیجتے ہیں کہ وہ پکن ہاؤس جاؤ. ایک گرامر اسکول میں میرا نواسا پڑھا یہاں لاہور میں، شکر ہے کہ خاندان کا گرفت اس پہ سخت تھی، اللہ کا شکر ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، نمازی ہے. اس نے مجھے اس زمانے میں آخری سال میں ایک بات کی. اس نے کہا نانا ابو، میں جب داخل ہوا تھا اسکول میں تو وہ اس کا لاہور میں سب سے اچھا رزلٹ ہے او لیولز کا. جب میں داخل ہوا تھا تو میرے بہت سارے ساتھی جو میرے دوستوں کا حلقہ تھا، تو ان کے گھر والے ایسے دے کر نمازیں پڑھتے تھے، وہ بچے بھی اللہ اور رسول کی بات کرتے تھے. کہتے ہیں اب ان میں سے 90% بچوں کا یہ عالم ہے. وہ کہتے ہیں خدا کیڑا ہے، کتنے ہے دکھاؤ. یہ ہوتی ہے وہاں تربیت، اور ہم وہی بھیج رہے ہیں ان کو، وہی بھیج رہے ہیں. دوسری بات یہ کریں خدا کے لیے، پہلی تو یہ ہے کہ آپ تربیت کی بنیاد اٹھائیں گھر میں، اور اس میں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسوہ حسنہ ہم بنائیں ان کو. سوچ یہی کہ اگر کسی کی پیروی کرنی ہے اس پوری کائنات میں، سچی بات ہے، آدم کی ساری نسل میں اگر کوئی کامیاب ترین ہستی ہے، سب سے زیادہ کامیاب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ کامیاب کوئی انسان نہیں. وہی 23 سال ہے بعثت کے بعد کے، 13 سال اذیتیں سہتے گزر گئے، باقی 9-10 سال تھے نا. ان 9-10 سال میں پورا کا پورا ملک، جس سے برا ملک ہی کوئی نہیں تھا. برائی کا یہ عالم تھا. ایک مثال یاد کرواتا ہوں تازہ آپ کو، آپ کے ذہن میں ہے وہ. یہ ہندوستان ہے نا، یہاں بھی عورت کو پتہ لگ جائے نا کہ میرے پیٹ میں بچی ہے، بیٹی ہے، تو وہ اس کا حمل کروا دیتی ہے. تو یہ بھی قتل اولاد. بیٹیاں نہیں چاہیے نا ان کو. لیکن عربوں کا عالم ان سے بھی بدتر تھا. مارنی ہے نا بیٹی، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، گزار بھی دی جا سکتی ہے. وہ مارتے ہوئے اذیت بھی دیتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے. یہ اذیت کتنی ہے یاد دیکھیں کیا حال تھا. حال کیا تھا. اب ایسی قوم ہے، نہ وہاں انصاف ہے، نہ عدالت ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے. بلکہ یہ کتاب کسی نے مرتب کی، شعراء الصالح، سولوک شعراء. تو وہ شعراء ہیں جو اس بات کی ڈینگیں مارتے ہیں کہ جناب ہم نے چوری کی، ڈاکے مارے، اور اس میں سے ہم نے فلاں اچھے کام بھی کر لیے. تو یہ فخر کی باتیں یہ تھی، ڈاکے مارنا، چوری کرنا. اور وہ کہا بھی ہے ایک وہ معلقہ والے کا جو شعر ہے کہ ہمارا کام تو حملے کرنا ہے. وَأَحْيَانًا عَلَىٰ بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا. جب ہمارے اپنے نہیں ہوتے، کسی اور کو نہیں پاتے، تو اپنوں پہ حملہ کر کے ان کا گھر برباد کر کے ان کو لوٹتے. یہ تھا نا. تو 9 یا 10 سال میں ان تمام کو پوری دنیا کے لیے ایسا نمونہ بنا دیا. امام، ہر چیز میں امام بن گئے میرے رسول کے تربیت یافتہ لوگ. کون سی چیز میں سب سے آگے نہیں تھے اس وقت دنیا میں. ان سے بڑا منصف کوئی نہیں، ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، ان سے بڑا غریبوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، ان سے بڑا ذمیوں کے حقوق ادا کرنے والا کوئی نہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ فاتح آیا ہو اور مفتوح نے اتنی محبت اس سے کی ہو کہ اگر کسی وجہ سے اسے جانا پڑا ہے اور انہوں نے جاتے ہوئے وہ جو ہے پیسے واپس کر دیے، جزیہ واپس کر دیا ہے، تو وہ مفتوح جو ابھی سارے مسلمان بھی نہیں ہوئے، اتنی فاتح سے محبت ہو گئی ان کو. فاتح تو دشمن ہوتا ہے. اتنی محبت ہو گئی کہ وہ دعائیں مانگتے تھے کہ یہی واپس آ جائے. یہ کیا تھا. ایک ہی بات ہے، وہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ. تو اگر ہم اپنے گھروں کو سیدھی ساری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس میں ہم خود شامل ہیں، میں پہلے شامل ہوں. اگر میں اپنے گھر میں ہر بات میں، ہر قدم میں، گفتگو میں، عمل میں، سونے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، نماز کے اہتمام میں، راتوں کو اٹھنے میں، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا لیا ہے، خدا کی قسم میرے بچے بھی اسی راستے پہ چل پڑیں گے. اس کے بعد آپ نے اگر اچھی بنیاد رکھ لی ہے نا، اچھی بنیاد آپ نے رکھ لی ہے، تو انشاءاللہ اسکول کے فتنوں سے بھی بچنے کا امکان ہوگا. اگرچہ اس وقت بھی آپ کی توجہ ضروری ہے ان کی طرف، آپ کی توجہ ضروری ہے، اور لایانی چیزوں سے ان کا تعلق توڑوانا بھی ضروری ہے. لایانی چیز، خدا کی قسم میں تو 24 گھنٹے میرے گھر میں پڑا ہوا ٹی وی، 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ خبریں دیکھتا ہوں. اور اس وقت بھی کوفتی ہوتی ہے، خبروں میں کوئی اچھی بات ہوتی بھی نہیں ہے. میں کچھ نہیں دیکھتا اور سکون سے رہتا ہوں. خبروں سے اس لیے کہ چلو دنیا میں اسی میں بیٹھے ہیں تو باخبر ہے، اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو لایانی سے بچانے کی بات ہے. اپنے گھروں کو بنائیے، وہی جو فیض صاحب کہہ رہے تھے. مسجد بھی کہف ہے، لیکن مسجد میں امام صاحب میرا دروازہ کھٹکھٹا کے آئیں تو عین ممکن ہے کہ میرے پاس بچے پھر بھی نہ جائیں. اس سے پہلے اپنے گھر کو بنا لیجیے کہف، وہاں تربیت ٹھیک کیجیے. مسجد ٹھیک ہے بات، اس سے پہلے اپنے گھر کو بنائیے. اور یہ ہم بھی بنائیں اور لوگ بھی بنائیں. یہ بہت ضروری بات ہے کہ پہلا مکتبہ ہو جائے. دوسری بات، اگر ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کو بچانا ہے اور امت کو بچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسبت بتائی ہے کہ یہ اکثریت ہوگی جو دجال کے ساتھ چلی جائے گی مسلمانوں کی. حتیٰ کہ وہ لشکر بھی جو آخر میں مدینے سے نکلے گا دجال سے لڑنے کے لیے، اس کے 2/3 لوگ بھی دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہ حال ہونا ہے نا، یہ حال ہونا ہے. کیوں کہ ہم نے تربیت ٹھیک نہیں کی ہوئی.
تھوڑے سے لوگ بچیں گے، وہی جو اپنے گھر کو کاف بنا لیں گے، وہی بچیں گے. اور وہ کاف کیا ہے؟ جہاں ایمان بچ جائے اور جہاں نمونہ سامنے موجود ہو، وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگلا قدم جو حل ہے اس کا، کہ اگر ہم کافی تعداد میں ہیں اور ہم اپنی بڑی سے بڑی تعداد میں اپنے بچوں کو اور قوم کی امت کے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے لیے نہ بھیجیے ان اسکولوں میں. جس طرح ڈاکٹر مختار صاحب بتا گئے نا آپ کو کہ بہت سارے اکثر میڈیا ہاؤس جو ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں امریکہ سے، تو آپ ذرا جا کے پتہ تو کریں گرامر اسکولوں کو کہاں سے ملتے ہیں ایڈ، اور بیکن ہاؤس کو کہاں سے ملتی ہے ایڈ. یہ سب امریکہ سے آ رہی ہے. اور انہوں نے، اب آپ کو بتاؤں، دونوں جگہ پہ ایک کمپلسری سبجیکٹ رائج ہو گیا ہے. پہلے صرف اتنا تھا کہ جی ورزش کے نام پہ صبح صبح موسیقی لگا کے ڈانس کروایا جاتا تھا بچوں اور بچیوں سے. انہی میں اب ہو رہا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میرے بچوں کے اس کی باری آئی تو میں نے جا کے لڑائی کی اور کہا کہ یہ بالکل اس میں نہیں جائیں گے. ایکسیپشن اب ایکسیپشن بھی نہیں ملتی، استثنا بھی نہیں ملتا. اور اب انہوں نے ایک کمپلسری سبجیکٹ رائج کر دیا ہے. اس کا نام ہے لاجک اینڈ ریزننگ، منطق اور استدلال. وہ سارا وہی کچھ ہے، مادی جدلیات. اسی کا نتیجہ ہے. کیڑے خدا کی گل کر دو کتنے لکھاؤ تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا. یہ اسی کی بات ہے اور یہ باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ جس طرح سے انگریز آ گیا تھا نا، اور ہم نے اپنی مسجدوں اور دینی علوم کے تحفظ کے لیے علماء نے روٹیاں مانگ مانگ کے بھی مدرسے چلائے تھے. خدا کے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے ان سب بچوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. یہ ہمارے بچے جو جاتے ہیں نا اسکولوں میں، ان کو اسکولوں میں ان اسکولوں سے بچا لیں، ان اسکولوں سے بچا لیں، اپنے بنا لیں. اور خدا کی قسم آپ کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں. اور میں نے کل تنویر صاحب سے بات بھی کی تھی. وہاں ایک اجتماع تھا شیوخ الحدیث اور اس کا محتممین کا جامعہ سلفیہ میں فیصل آباد. تو یاسین ظفر صاحب نے مجھے بلایا تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئی. ایک بات میں نے ان سے یہ کی، میں نے کہا کہ یار یہ کوئی دور نہیں ہے کہ ہم اکتفا کر لیں. ہم اب غلامی میں نہیں ہیں، ہمارا یہ ملک ہے. اور ہم جیسے فیض صاحب نے کہا، ہم سے سوال ہوگا کہ اس ملک کے لیے تمہارا کیا کردار تھا اور اس کے تمام بچوں کے لیے کیا کردار تھا. یہ بات صحیح تھی انہوں نے. تو میں نے کہا ان بچوں کے لیے بھی سوچیں. اور میں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ ایک کام کر لیں کہ آپ دینی مدارس کو بہت اور مضبوط کر دیں، اس میں جدید علوم بھی آ جانے چاہیے. اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے، واربرٹن میں بھی ہو رہا ہے. اور واربرٹن کے ریزلٹس جو ہیں مجھے اتنے خوش کرتے ہیں کہ وہاں وہ میں نے والد صاحب کے مولانا رفیق اسری صاحب نے کتاب لکھی ہے، تو اس میں میرا ایک پہلا چیپٹر ہے. تو اس میں نے بتایا کہ مجھے کیسے پڑھایا انہوں نے. تو والد صاحب یہ کرتے تھے، اسکول بھیجتے تھے، واپس آتا تھا تو اسکول کا کام کرنے کے بعد میں عربی تعلیم شروع کر دیتا روز. اور اسی طرح میں نے کام کر اسی پہ اب وہ چل رہا ہے واربرٹن کا مدرسہ الرحمہ. اور اس کا عالم یہ ہے کہ اب پہلے بیچ نے بی اے کا رزلٹ، بی اے کا امتحان دیا. آرٹس کا ہی دیا ہے، سائنس نہیں کروا سکتے، ان کے پاس وسائل بھی نہیں. 8 سال میں ہی تھے ان کے پاس دونوں تعلیموں کے لیے. تو بی اے کے رزلٹ کا یہ عالم نکلا ہے کہ جو یونیورسٹی میں آخری سال میں فرسٹ آیا اس کے نمبر تھے، پہلے بیچ کی بات کر رہا ہوں، 8-9 لڑکے ہیں، زیادہ نہیں ہیں. تو یونیورسٹی میں جو فرسٹ آیا اس کے نمبر تھے 461. اور جو ان کے اسکول میں فرسٹ آیا بی اے میں یونیورسٹی کے امتحان میں پنجاب یونیورسٹی میں، اس کے تھے 443. صرف اتنا فرق ہے. اور ایک 2 نمبروں سے ہیں سارے. اور 2 لڑکے ایسے ہیں جن کے انگریزی میں اتنے نمبر آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی میں انگریزی میں ایم اے کرنے کے لیے داخلہ مل جائے گا. اچھا، یہ اس تجربے کی بات ہے. میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا یار یہ انگریزی میڈیم کے نام پہ لوٹتے ہیں. انگریزی تو اجنبی زبان ہے، عربی اجنبی نہیں ہے. اس کے تو 60% الفاظ ویسے ہمارے یہاں ہیں. الفاظ بھی کہاں سے آئے، فیصد بھی دیکھیے آپ، فی کہاں سے آیا، صد چلو فارسی سے آ گیا، فی کہاں سے آیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے، میں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایسے اسکول کھول لیں. خدا کی قسم ساری دنیا پلٹ کے آ جائے گی آپ کے پاس. اور اگر آپ نے اچھا معیار رکھا جیسے وہاں ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی بتاؤں کہ واربرٹن کے الرحمہ انسٹیٹیوٹ میں یہ تو بچوں کا بی اے کا رزلٹ تھا نا، تو اسی کے ساتھ ہی انہوں نے وفاق کے امتحان دیے. وفاق میں بھی پہلی 3 پوزیشنیں انہوں کی ہیں، پہلی دوسری تیسری انہیں کیا. یہ دونوں مل کے بہت مضبوط آ سکتا ہے. محنت کی بات ہے.
ان کے پاس 7 جو ہیں وہ عربی پڑھانے والے اساتذہ ہیں اور 5 ہمہ وقت ٹیچر ہیں. اوقات کا وہ اہتمام کرتے ہیں, وقت ضائع نہیں ہونے دیتے. وقت اس سے سب سے بڑا ان بچوں کو فائدہ کیا ہے کہ وہ 2 طرح کی پڑھائیاں پڑھتے ہیں, ان کے پاس لا یعنی باتوں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا, ٹائم ہی نہیں ہوتا, موقع ہی نہیں ہوتا. بچائیں خدا کے لیے, اسکول کھولیں. ان اسکولوں کو علماء کے انسٹیٹیوشنز میں خدا کی قسم ضروری بات ہے کہ جب ہم فارغ ہو جائیں تو ہم اس میں سے کچھ لوگوں کو لیں, ان کو ایجوکیشن میں ایسی ٹریننگ دے دیں کہ وہ اسکول چلا سکیں اور کھول سکیں. اور ان اسکولوں میں دونوں باتیں ہونی چاہیے. اگر ایک پیریڈ روز پڑھ کے میٹرک تک آدمی انگریزی میں درخواست لکھ لیتا ہے, کچھ بول لیتا ہے, تو ایک پیریڈ روز عربی میڈیم, عربی ہو, اگر عربی زبان ہو اور ڈائریکٹ میتھڈ سے ہو, گردانے رٹوانے کی بجائے جو اللہ نے طریقہ اختیار کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ پہلے زبان سکھانے کے لیے گردانے تھوڑی رٹواتا. عربوں کا ہر بچہ عربی بولتا ہے اور وہی اصل عربی ہوتی ہے جو اگر فصیح اس کے بولنے والے ماں باپ ہیں وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ گردانے رٹواتا ہے؟ نہیں رٹواتا. زبان سیکھنے کے تو 3 طریقے ہیں. سنیں توجہ سے, بچہ سنتا ہے, اللہ نے اس کے اندر وہ رکھا ہوا ہے, وہ جو ہے نا جستجو, سنتا ہے, سمجھیں اس کو, بچہ اس کو سمجھتا ہے. اور محاکات, اس کو بولیں, یہی ڈائریکٹ طریقہ ہے. اور اگر آپ نے اسی پہ عمل کر کے آپ نے عربی پڑھا دی ان کو 10 سال میں, تو قرآن بھی سمجھ لے گے 10 سال, اس میں 8 سال میں, بلکہ اس سے پہلے. تو وہ 8ویں پاس اور حافظ قرآن لیتے ہیں رحمہ کے لیے, اس سے پہلے کا بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. 5ویں پاس کو لیتے ہیں, 3 سال میں قرآن بھی پڑھا دیتے ہیں اور 8ویں بھی کروا دیتے ہیں, قرآن بھی حفظ کروا دیتے ہیں اور 8ویں بھی. محنت ہے نا, اور یہ ٹائم بچ رہا ہے. گندی باتوں کے لیے وقت بھی نہیں بچتا ان کے پاس. اللہ کے لیے یہ کریں, انسٹیٹیوشنز کھولیں. میں یہ سچی بات ہے, اس امت کی نشأت ثانیہ کی بنیاد رکھی جائے گی اگر ہم نے, آپ نے, علماء نے. اگر پادری جو ہے وہ کر سکتا ہے یہ کام, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اب جب ہم نے, خصوصاً ہمارے نوجوان علماء نے جب یہ مشن بنا لیا کہ یہ تعلیم ہم نے ان کے لیے نہیں چھوڑنی, ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز خود بنانے اور ایسے بنانا ہے جن میں دونوں پڑھائیں گے. ہم, کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سائنس پڑھائیں گے, اس لیے کہ مقابلہ کرنا ہے تو سائنس کی بھی ضرورت ہے. ہم ان کو تاریخ بھی پڑھائیں گے لیکن اپنی بھی ساتھ پڑھائیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ جیسے ان کے اسکول, اب ہمارے یہاں انگلش میڈیم اسکولوں میں انگلستان کی ہسٹری جو ہے نا اور یورپ کی, وہ کمپلسری ہے, اسلامی ہسٹری کا نام ہی نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے. ہم نے اس طرح سے اپنے اس کو چھوڑا ہوا ہے. سوال ٹھیک کہہ رہے ہیں فیض صاحب نے کہا نا کہ سوال تو ہوگا کہ آپ کا رزلٹ کیا ہے, کیا بنا, یہ تو ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں کرنے ہیں, یہ حل ہے. اپنے گھر سے شروع کریں. سب سے بڑا اور سب سے بڑی یونیورسٹی وہی ہے اور سب سے اہم مدرسہ وہی ہے. بنیاد اچھی رکھیں, اس کے بعد بچوں کو گندگی میں نہ جانے دیں, کاف کا ماحول دے دیں انہیں. اور کاف وہی ہوگی کہ جس میں ایمان اندر محفوظ ہوگا اور ایمان کی ساری ایکٹیویٹی موجود ہوگی اور چل رہی ہوگی, اور گندگی کے لیے وقت ہی نہیں ہوگا. اب جانے نہ دیں. مجھے بڑا عجیب لگتا تھا, میں گھر سے اسکول جاتا تھا, حالانکہ وہ اتنا برا دور نہیں تھا. اسکول جاتا تھا تو ایک بندہ میرے ساتھ, میرا بستہ ساتھ لے کے مجھے اسکول کے دروازے پہ چھوڑتا تھا اور واپسی پہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ مجھے ساتھ لے کے گھر پہنچاتا تھا. جیسے ایک تو ٹائم بچتا تھا. بعد میں مجھے والد صاحب کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو درمیان کا وقت ہے نا, اسی میں بھی غلط صحبت کی طرف جا سکتا ہے بندہ. بچوں کی حفاظت کرنی ہے تو یہ کرے. اور ایک مثال آپ, میری بیٹی ڈاکٹر ہے, وہ لندن میں ہے, بہت, اس کا میاں بھی ڈاکٹر ہے. اللہ کا شکر ہے, اس کے 4 بچے ہیں. چاروں یوسف اسلام نے جو اسلامی اسکول بنایا ہے لندن میں, وہاں پڑھے ہیں. 2 پڑھ رہے ہیں اور 2 پڑھ چکے ہیں اور وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں. وہ جب پرائمری میں وہاں گئی اور وہاں پرائمری میں داخل کروایا تو وہ خود جاتی تھی بچوں کو چھوڑنے اور واپس لینے. تو کچھ 3 مہینے گزرے تو ٹیچر ایک دن کھڑی ہوئی تھی اس کے بچے کی جو ہے تھی انچارج. اس نے آگے ملا, میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. آپ کو یہ کس نے, یہ آپ کو کس نے خیال دلوایا کہ آپ خود آتی ہیں, اس کو چھوڑ کے جاتی ہیں بچے کو اور خود لے کے جاتی ہیں؟ اس نے کہا میں اس سمجھتی ہوں کہ یہ درست. اس نے کہا اسی وجہ سے آپ کا بچہ 3 مہینے میں آ کے ساری کلاس میں آگے نکل گیا ہے. اس لیے کہ وہ تو درمیان میں گھر تک جانے اور واپس آنے کا وقت ہے, اسی میں پتہ نہیں کتنا پریشان خیالی, کتنی باتیں جو ذہن میں ڈالیں گے, کتنی کہانیاں ان کے ذہن میں آئیں گی, کن کن چیزوں کا خیال دلوایا جائے گا, کدھر کدھر ان کی توجہ مبذول کروائی جائے گی شیطان کے ذریعے سے. تحفظ کی بات ہے, کاف ضروری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں کہا سورہ کاف کی حفاظت کی, فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، آپ نے یہ ماحول بنا لیا، خدا کی قسم سارے مسائل کا حل نکل آئے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، آسانیاں ہی آسانیاں آ جائیں گے اور بچے وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے اور ہم بھی ان کے یہاں پہنچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حل کے لیے کمر بستہ ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی خدا کے لیے اس کو سوچنا شروع کریں. ہر مسجد جو ہے نا، جیسے ان کا چرچ ہر چرچ تھا کئی اسکول کھولتا تھا، آپ 2 اسکولوں کی پلاننگ شروع کر دیں، اللہ ضرور کروا دے گا. ہماری چھوٹی سی بات سے، تھوڑے سے آغاز سے، مسجد کے حجرے سے آپ نے کوئی کلاس شروع کر دی، وہی بڑھا دے گا. اور یہ ضروری ہے کہ یہ وہ بچے جو آپ کے پاس مکمل طور پہ دین پڑھنے نہیں آتے، وہ بھی ہمارے ہی ہیں، ان کو ان کے سپرد نہ کریں کہ جو چاہیں بنا لیں، ان کے سپرد نہ کریں. ان کو یہ آپ کی بتا ہے، اس کے انچارج بنے اور ان کو ادھر لے جانے والے بنے جہاں انہیں پہنچنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت تجویز دی ہے کہ اس پہ بھی بات کر لو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ فتنوں اور تمہارے درمیان یہ ہے رکاوٹ، یہ دروازہ بند ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ بھئی فتنوں کے بارے میں کیا کہا، تو لوگوں نے مختلف آپ کے فرامین بتائے، تو کسی نے یہ بتایا کہ وہ دروازہ وہ آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ دروازہ ہے. تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کیا فرمایا تھا کہ وہ دروازہ کھل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا. وہ بتایا گیا کہ انہوں نے سنا تھا کہ وہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ٹوٹ جائے گا. تو آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کھلے گا. نہیں کھلے گا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے خود وہ فتنوں کو اندر لے کے آیا ہوں، اگر کھلے گا تو میں نے راستہ دیا. یہ بات بہت ضروری ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا خیال، کیا انداز تھا. بڑے بڑے صحابہ کو ہم بعض اوقات پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں یار اتنا جلا کہ کوئی کام بھی دیکھتے ہیں نا جو اس سے ہٹا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے، ذرا سا کوئی کام دیکھتے ہیں. تو حضرت عمر کا سوال بہت سخت ہوتا ہے، ان سب سے سخت ہوتا ہے، حتیٰ کہ جس کو بلایا اور وہ 3 دستکیں دے کے واپس چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں نے بلایا تھا ہے کیوں نہیں، میں نے 3 دستکیں دی تھی، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اس کے بعد واپس چلے جاؤ. کہا کہ گواہ لاؤ اس پہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. یہ نہیں بعد میں کہا، جب گواہی مل گئی بعد میں کہا یہ نہیں کہ تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہاں اگر ہم نے رخنے کھول دیے، ٹیسٹ نہ کیا، چیک نہ کیا، تو اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولنے شروع ہو جائیں گے. اور وہ ہو گئے. تو یہ نگرانی کرنی ضروری ہے. بچائیے اپنے مال و متاع کو. ہمارا سب سے قیمتی متاع ہمارا اپنی ذات کے بعد ہماری اولاد ہے، ان کو بچائیے اور ان کی ایک ایک چیز کو نگرانی اور ان کی حفاظت کیجیے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور یہ بات یہ بھی حضرت عمر کا قول ہے، میں نے کل ذکر آیا تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو ہے خوبصورت، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ زندگی کیسی کی عادی بنائے انہیں. اگر آپ نے انہیں بہت ہی آرام دہ زندگی کا عادی بنایا تو اس آرام دہ زندگی کے وسائل مہیا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے، کتنے غلط کام کرنے پڑیں گے، مسئلوں کا شکار ہو جائیں گے. جفا کشی کی زندگی کا عادی بنا دیجیے ان کو، کسی شے کے محتاج نہیں ہوں گے. یہ حضرت عمر کا قول ہے خوبصورت ترین کہ اخشوشنو، جفا کشی کی زندگی اختیار کرو. فإن النعم لا تدوم، کہ نعمتیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی. تو یہ زندگی خوبصورت کاف بنائے، آسانی، اور اس طرح کا پرچار کریں، اپنے گھروں سے شروع کریں. خدا کی قسم علماء نے اپنے گھروں سے یہ سلسلہ شروع کیا، اپنے بچوں کو بچا لیا تو آپ کے ذریعے سے لاکھوں اور بچیں گے انشاءاللہ. آپ کے اور آپ کے شاگردوں کے ذریعے سے لاکھوں اور بچیں گے. یہی سامنے رکھیں کہ ہم نے اپنے گھروں کو بھی کاف بنانا ہے اور اس کے بعد مدارس بچوں کی تعلیم ان کے سپورٹ نہیں کرنی، ان کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ نہیں پکڑانے. وہ اسی طرح سے اسی ماحول میں اونچے ہوں اور پڑھیں، اور اس دنیا کے لیے جو جدوجہد کرنی ہے اس دنیا میں اور آخرت کے لیے کرنی ہے. سب سے پہلے ہر کام کا مقصد وہی ہونا چاہیے. تو وہ کس طرح کے ماحول میں کرنی ہے؟ وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سایہ، اسی کے زیر سایہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق دے. اور سچی بات ہے آپ ہمت کریں، آپ لوگ ہمت کریں. کوئی ایسی شے نہیں جو آپ کو نہیں مل سکتی. کاش کہ جماعت اسلامی بڑے وسائل ان کے پاس، کاش کہ وہ ہر سال الیکشن پہ بلینز خرچ کر کے اور 3-4
बंदे असम्बली में भेजने की बजाय उन बिलियंस का आधा हिस्सा वाक़ई ऊँचे मेयारी स्कूल खोलने में सर्फ कर देते हैं। तो जो उन्होंने बनाए हैं वो तो ऐसे गए गुजरे हैं कि जिसकी आदत। और जो बड़ों ने बनाए, जो ज़्यादा पैसे लगा के बनाया गया खुर्शीद साहब ने और उनके खुरम साहब ने, तो उसको आप जाके देख लीजिए। आप तो वहाँ भी बाहर जाएंगे ना आप किसी तीसरे चौथे पीरियड के बाद, तो आपको किसी पार्क में एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए मिलेंगे उसके साथ पास बेंच पे, और आपस में बातें कर रहे होंगे और लड़की बेपर्दा होगी। ये नहीं है इदारे। वो इदारे बनाए हैं कि जहाँ लोगों को पता हो कि हम छोड़ के आएंगे ना दीन दुनिया दोनों, और दुनिया में भी उनका रिजल्ट सबसे अच्छा होगा, और ये हो सकता है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, और ऐसी ज़िंदगी के हम ना आदि बने जो नियामतों से भरी हुई हो, ना अपने बच्चों को बनाए। और ये बात अगर हमने कर ली तो इस उम्मत का मुस्तक़बिल, वो जो थोड़े से हैं ना जिन्होंने आखिर वक्त तक कायम रहना है, वो इंशाअल्लाह आप ही के तरबियत याफ्ता होंगे। अल्लाह इसी तरह कर दे। किसकी अच्छा यार सवाल कर रहे हैं। देखिए ये बात इन्होंने जो कही है इसका भी एक मकसद है। एक हमने इदारा बनाया, मेरे पास एक नौजवान आता था नो मुस्लिम, बाप और माँ उसके उस वक्त स्टेशन पे सफाई करते थे, दोनों ईसाई थे। वो मेरे पास आता था, मुसलमान हो गया, मेरे पास आता था, कुछ जुमे के खुतबे में आया किसी तरह से, देखो उसके बाद मेरे पास आना शुरू हो गया। तो हाफिज़ वो डॉक्टर इसरार साहब के मदरसे में कोई कुरान की तालीम भी हासिल करता था, लेकिन जब इधर आया तो वो हदीस भी हो गया। अच्छा, उसके बाद वो गाए और वो छोटी सी उसके पास नौकरी थी 4-5 हज़ार की, उर्दू बाज़ार में कहीं सेल्स मैन लग गया हुआ था। उसके बाद मेरे पास आना शुरू कर दिया उसने कि जी फ़लाँ ख़ानदान है, वो अच्छे लोग हैं, उनकी फ़लाँ ज़रूरत है, उनकी डिलीवरी होने वाली है, पैसे नहीं है, अगर हम उनकी मदद कर दें तो इस्लाम के करीब आ जाएंगे। इस तरह की बातें मैं कर देता था, कुछ 2-4 और साथी थे वो कर देते थे। एक दफ़ा वो आया मेरे पास तो कहने लगा कि ये जोड़ा घर से निकाल दिया गया। वो जो मुस्लिम होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, उनकी जॉब्स भी छिन जाती हैं, रहने को ठिकाना भी नहीं होता, बड़ी मुश्किलों में होती। तो उनको निकाल दिया गया था। तो ये आया कि जी वो मेरे पास हैं, तो उनको फ़लाँ किस्म की ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा वो रह कहाँ है मेरे पास? तो मैंने कहा अल्लाह का बंदा, तू किराए के मकान पर रहता है, माँ बाप के साथ रह नहीं सकता, और शादी हो चुकी थी उसकी, और एक अच्छी दीनदार और दीनी इल्म पढ़ी हुई लड़की से हो गई थी हम सब की कोशिशों से। तो मैंने कहा जी वहाँ क्या करते हो तुम, किस तरह से उनको मेहमानों को ठहराया हुआ है, कि कब से हैं? 2 हफ्ते से। कैसे तुम्हारा गुजारा होता है? कहने लगा जो मेरी बीवी बड़ी अच्छी है। उसने मुझसे कहा कि देखें हम 1.5 किलो दूध मंगवाते, 1 किलो बच्चों को पिला देते हैं, आधे किलो की चाय हम बना देते हैं 2 वक्त, तो हम बग़ैर दूध के पी लिया करेंगे, मेहमानों को हम दूध डाल के दे दिया करेंगे, किलो बच्चों का तो है। और मैंने कहा भाई वो रोटी सालन? कहने लगे जी हम ज़रा कम कर लिया है अपना हिस्सा। मैंने कहा यार हाँ, मेरे साथ एक दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार अब्दुल वारिस ये काम जब तुम कह रहे हो मुश्किल बड़ा है। तो ये सुन के बजाय वो चौड़ा था, उसका सर झुक गया, आंखें नीची हो गई, और कहने लगा हाँ आप भाई ठीक कहते हैं, मुश्किल है, लेकिन करने लगो तो मज़ा बड़ा आता है। मैंने उस दिन उसको पढ़ा, मैंने कहा यार देख तू कहाँ सब मांगता फिरेगा, अब रमज़ान आ रहा है, हम एक इदारा बना लेते हैं छोटा सा, सब मिल के उसमें हम थोड़ा सा फ़ंड डाल देंगे, तो ये काम करते रहना साथ। इस बात को 8.5 या 9 साल हुए। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त वो इस इदारे का ये आलम है कि कई 100 फैमिलीज़ की लोग ऑफ़र कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम ये होता है कि जो कोई नौ मुस्लिम आता है, पहले ये होता था कि भी नौ मुस्लिम इस्लाम कबूल किया, मौलवी साहब उसको सर्टिफिकेट दे देते थे और अपील कर देते इसकी मदद करो, इसके अलावा कुछ नहीं था। और अपील के बाद फिर पैसे नहीं है उसके पास, चंद दिनों के बाद फिर क्या करेगा, तो इसी रास्ते पे लग जाता था। तो हमने ये किया है कि इन सबको लो, जो भी मुसलमान हमारे पास आए, अब और मसाइल बढ़ गए हैं। पहले मौलवी साहब का सर्टिफिकेट काफ़ी था, फिर ये जो अक़लियती वो हैं मेंबर असम्बली के, इन्होंने ज़ोर लगाया अक़लियती उमूर के वज़ीर ने कि नहीं जी ये तो मौलवी साहब तो ऐसे ही लोगों को कर देते हैं, तो ये दिल से नहीं होते मुसलमान, और खुद ये वो वगैरह वगैरह, जैसे अब कहा जा रहा है कि फ़लाँ बच्चियाँ ज़बरदस्ती मुसलमान बनाई गई हैं, झूठ बोला जा रहा है। तो वो औकाफ़ के पास जाए, हमने फिर औकाफ़ के पास ले जाना शुरू कर दिया इनको, वहाँ से डॉक्यूमेंट बनते, अब वो भी ख़त्म हो गया। अब कहते हैं जी अदालत में जाए, और अदालत में जाते हुए जब वो जाने लगते हैं तो रास्ते में कई मसाइल होते हैं, और पुलिस को पैसे दे के वो अदालत में जाके ऐसी ऐसी बातें कहते हैं किसी तरह से इनको सर्टिफिकेट न मिले वगैरह वगैरह। तो हमने ये भी एहतमाम कर लिया, एक ग्रुप बन गया वकीलों का
اس سارے مراحل سے گزرتے ہیں. اور جو ہمارے پاس ایک دفعہ آ جاتا ہے, ہم نے 6 مہینے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کو ہم نے مسائل سکھانے, ارکان اسلام کے بارے میں ان کی تربیت کرنی ہے, کچھ نماز سکھانی ہے, نماز کا ترجمہ سکھانا ہے, کچھ صورتیں یاد کروانی. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے, ہم نے یہ طے کیا ایک دفعہ کہ ان کو ہم نے برسر روزگار بھی کرنا ہے. خدا کی قسم اللہ نے ایسی مدد کی کہ آپ حیران ہوں گے. کئی رکشے ہم نئے خرید کے دے چکے ہیں. ہم تو مسلمان ہو جانے کے بعد بھی اس کو تو چھوڑے کر ٹپن لگائے رکھتے ہیں اور وہی سلوک کرتے ہیں اس سے. تو وہ بیچارہ, اس کے 2 بچے ہو گئے یا 3, اور وہ جاب کرتا تھا اچھی ایک بڑی ساری بلڈنگ میں, ایک وہ اس نے لیا ہوا تھا فلیٹ, اس میں رہتا تھا. وہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا, بیچارہ فوت ہو گیا, شہید ہو گیا. اور اس کی عورت بیوی جو ہے, اب وہ کرایہ نہیں دے سکتی, وہ کچھ گھروں میں جا کے کام شام کرتی ہے, کہیں ٹیوشن پڑھاتی ہے, تو بچوں کا خوراک کا خرچ چل رہا ہے, لیکن وہ کرایہ نہیں دے سکتی. تو اسی محفل میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے, اسی محفل میں ایگزیکٹو کی پارٹی کی وہ میٹنگ تھی, اسی میں کسی ایک نے کہہ دیا کہ یار اس کا اگر ہم نے کرایہ لگا بھی دیا تو کب تک دوں گے, اور وہ کب تک دیتی رہے گی, اور بھی لوگ ہوں گے, تو اس کو سکون ہے کل پتہ نہیں, پھر وہ کرایہ دار وہ مالک مکان آ جایا کریں گے, اب یہاں سے اٹھو پھر کیا کرو گے. تو کسی نے کہ کیا کریں, کہیں گے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ اگر وہ فلیٹ بکتا ہے, کیونکہ وہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں وہ یہی ہے, فلیٹ وہ بنا دیتے ہیں, کرایہ پہ بھی دے دیتے ہیں, بکتا ہے تو بیچ دیتے ہیں. کراچی میں یہ خوبصورت طریقہ ہے. اگر بکتا ہے تو پتہ چلا کہ 40 لاکھ کا ہے, ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے 40 اکٹھے ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے. اور اس وقت جناب ہمیں جب پہلی میٹنگ ہو رہی تھی تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹا نمبر 2 جو ان کا جانشین ہے وہ نہیں, اس کی بات وہ بھی تھا, تو اس نے بیچارے نے ہمیں کہا کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ادارہ بنائیں گے اس کے لیے تو بلڈنگس چاہیے, اور یہ چاہیے, اور وہ چاہیے, اور فلاں چاہیے, اور آپ کہاں رکھیں گے ان کو, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے سنتا رہا, میں نے کہا دیکھیے ہمارے پاس تو اس وجہ سے ہے, وہاں تو پہلی مسجد جو بنی ہے تو اس کی چھت بھی کھجور کے پتوں کی تھی اور مٹی کی بنی ہوئی تھی. ہمارے پاس جو ہے اس سے شروع کریں گے, اور خدا کی قسم وہ اسی سے شروع کیے ہوئے اب عالم یہ ہو گیا کہ ایک وقت میں 600-700 لوگوں کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے, ان کے روزگار کا انتظام, ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک وقت میں اس وقت بھی 600-700 کے قریب ہیں جن کی لوگ رفتار ہو رہی ہے, اور کتنے لوگوں کو سارے برسر روزگار بھی ہو جاتے ہیں. جو چھوٹے ہیں ان کو ریڑے لے کے بھی دیے, اور جو بہتر کہتے ہیں کہ میں تو رکشا چلا سکتا ہوں ان کو رکشے بھی دے. یہ سب ہو رہا ہے. اور کسی نے بڑی خوبصورت جگہ پہ فیروز پور روڈ سے جو سڑک نکل رہی ہے نا ادھر جانے کے لیے, قصور روڈ, تو اس میں اس سڑک پہ راستے میں ایک جگہ آپ جائیں اگر تو بورڈ آتا ہے بحریہ یونیورسٹی, اس کے ساتھ 5 کنال کسی نے ہمیں زمین دے دی ہے کہ یہاں بنا لو ادارہ. تو وہاں ہم مسجد بنا رہے ہیں. اور بتاؤں آپ کو, مسجد 3 ہاسٹل, ایک فیملیز کے لیے جہاں ہم ان کو 6 مہینے رکھ سکیں اور ان کو تربیت دے سکیں, ایک صرف بچیوں کے لیے جو صرف بچیاں مسلمان ہوتی ہیں, تو ان کو ہم اس وقت عربی مدرسوں میں کہیں رکھتے ہیں بیچاریوں کو, ان کی تعلیم بھی جاری رکھواتے ہیں, ان کے لیے رشتے بھی ڈھونڈتے ہیں, اور ایک بچوں کے لیے. تو یہ 3 ہمیں چاہیے. اور آپ کو میں عرض کروں کہ ہم نے بنایا کہ یہ کوئی کافی سارے پیسے اس پہ لگنے, کروڑوں میں آنے تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2 مہینے کے اندر تمام اخراجات کی ذمہ داری لوگوں نے لے لی ہے. مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ آپ ارادہ کر لیں کہ ہم نے امت کے بچوں کو بچانا ہے, ان اسکولوں سے نکالنا ہے, اور ان کو ایسی جگہ پہ تعلیم, دونوں بیلنس متوازن تعلیم دینی ہے جہاں وہی ماحول ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ کو کروڑوں بھی چاہیے تو ملیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.